بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آخر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں رئیس المقررین مناظر اسلام مفکر اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ زبقار علماء کرام بزرگوں کو اس بات پہ امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ آخری پیغمبر آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے، اللہ کسی اور کو نبوت اب قیامت تک نہیں دے گا، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جو دعوی نبوت کرے گا اب قیامت تک وہ دجال اور کذاب ہوگا، اور اس کی خبر حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور جڑا شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنا یا اس کے دلائل کا رد کرنا اس ارادے اور نیت سے کہ مسلمانوں پر حجت قائم ہو جائے، مسلمانوں کا عقیدہ محفوظ رہے، مسلمان اس فتنے سے محفوظ رہے، تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی اس ارادے سے جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی نہ ہو نہ یار، اس سے دلیل مانگے، دلیل پوچھے، اس ارادے اور نیت سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے، کیونکہ بات طے ہو چکی، اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ قرآن پاک اندر بہت ساری آیات ایسیا موجود ہیں جو محدثین کرام نے جن آیات کی روشنی اس مسئلے کی وضاحت امت نے سامنے رکھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور آخری رسول۔ قرآن پاک ایک آدھ آیت نہیں، نص قطعی ہے وہ خاتم النبیین، کوئی شک نہیں، لیکن اس تو علاوہ بھی قرآن پاک اندر بہت ساری آیات ایسیا موجود ہیں جنہاں تو عقیدہ ختم نبوت صریحاً واضح ثابت ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے ایک نبوت کا معیار پیش کیتا ہے۔ قرآن اور حدیث تو پڑھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال نو پڑھی، جس دا ذکر میرے تو پہلے قائد محترم حافظ معتصم الہی عیسیٰ بھی فرما رہے اور قائد پنجاب حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب بھی فرما رہے کہ پیغمبر خوبصورت حسین اور جمیل ہوتے، کم از کم اس دا اپنی امت تو
سب تو زیادہ خوبصورت ہونا وہ ضروری ہے. کہاں یاد آئے مناظر سلام حافظ عبد القادر روپڑی، اللہ انہوں دی قبر تے بے شمار رحمتہ نازل فرمائے. تسی ماشاءاللہ جاگدے بیٹھے ہو سارے، این بتیاں تو پیچھے میں تو کوئی نظر نہیں آ رہے، بس تسی ہے وہ بھی یا نہیں. میں تو میں محسوس ہوتا ہے بھائی دو چار کیسٹاں لے بیٹھے نے، باقی تسی نظر نہیں آ رہے کیونکہ بتیاں روشنی جڑی اگے حائل ہے تو میں تو محسوس ہے میں ہوتا ہے تسی کوئی نہیں ہے وہ نہ ماشاءاللہ. جنہ نعرہ مارا انہوں تو میں پہلے ہی ویکھ رہا ہوں. مسئلہ تو تہاڈا ہے بس تسی ہے وہ ماشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے کوئی نہ ہو. ہاں ذرا غور فرما، سنو چند منٹس گزارشات غور فرما. حضرت مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی، حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی جدو تہاڈی رحمت اللہ علیہ تہاڈے والوں آئی نا عوام والوں تو میں اگے کام شروع کراں گا. میں کیڑا سویر تک میں بھی فارغ ہاں. مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دے عقیدے تے جلسہ سی. تمام مسالک دے علماء موجود سن. حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ دا موضوع گفتگو سی معیار نبوت. آپ نے جا کے تقریر شروع فرمائی اور سب تو پہلے جو نبوت دا معیار پیش کر لی، پہلی دلیل پیش فرمائی. فرمایا نبی وہ ہوندا ہے جڑا اپنی قوم تو، اپنے علاقے چوں، اپنی امت تو سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے. اس بارے حدیث بھی ہے، صحیح البخاری دی حدیث ذرا غور فرمائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود، ایک شخص آیا گھوڑے تے سوار، سواری تو اترے مدینے طیبہ اندر محبوب مسجد نبوی چلے. سواری تو اتر کے چپ کر بیٹا تو چپ کر ماشا سویرے سینٹ الیکشن تو سمجھ ہار جانا پھر بولی جانا ہے. دعا کرو اللہ تعالی دعا ساڑی قبول کر لے. آمین کہو ماشاءاللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سواری تو اترے مسجد نبی داخل ہوئے اور داخل ہو کے اندر جا پوچھ دے عربی ہے، دیہاتی ہے، پنڈ چو آیا، دوروں آیا، سفر کر کے آیا. کہنے لگا ہے مدینے کے لوگوں، وہ شخص جس نے نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے تواڈے چو او کون نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود نے. صحابہ دا جواب سنیے. فرمان لگے ہے سوال کرنے والے اس پورے اجتماع نظر مار، جڑا سب تو سونا ہے وہ نبی، جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہے نا ساڈے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا نبی سب تو زیادہ خوبصورت ہوندا ہے، سونا ہوندا ہے. او دی امت حسن اس جیسا کوئی نہیں ہوندا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری مخلوق تو اجمل الخلق نے نا، ساری مخلوق تو زیادہ خوبصورت نے، لیکن ہر نبی اپنی قوم تو زیادہ خوبصورت ہوندا. روپڑی رحمت اللہ علیہ دلائل بیان کردے کردے جدو آئے نا پورے خطابہ دے جوبن کہ نبی وہ ہوندا ہے جڑا سونا ہو، پھر اپنی جیب مرزے دا فوٹو لے پھر دے سکتے. توجہ ہے ماشاءاللہ. جی تمہیں شک ہوئے تو چناب نگر لگے جاؤ، اتنا دا اسپتال ہے، اسپتال دے گیٹ دے اندر داخل ہو تو سامنے فوٹو لٹکے ہوئے. توجہ فوٹو دا تو نظر بھی آ جائے گا. کئی لوگ نا اسپتالوں جا کے سپیشل علاج کران دے اسی تے ایسا ہو تحقیق دے حوالے نال کوئی چیزاں دے حوالے نال بعض لوگ جا کے اسپتال سپیشل ربے ہو. ایک ساڑا بندہ ہے وہ علاج کران بائی پاس کرانا اسپتال ٹر گیا ربے جناب نگر واپس گیا. میں نہیں سی پتا میں اتھوں جا کے علاج کروایا. اسی بیمار پرسی لے گئے. میں سنا طبیعت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جانی ایک گل تو نہ کرنی ہے. میں کہ دسو جن میں علاج جناب نگروں کروایا انہاں کافر والی تے گل کوئی نہیں.
مرزائیاں کافر والی تے گل کوئی نہیں. میں کہ جی مجھے پتا ہوں تو کرایا میں پوچھنے بھی کوئی نہ آنا تیرے مسلمان والی کوئی نہیں. تو آنا انہیں کافر والی کوئی نہیں. میں سمجھا تیرے مسلمان والی کوئی نہیں. یاد رکھیے بندہ مر جانا منظور ہے. مرزائیاں دے اسپتال تو علاج کرانا وارے جائز نہیں. مر جو کچھ نہیں ہوتا. آگا کیڑا اگے بڑی آرامتا نے. اس عقیدے پیچھے مر جاؤ نا بس مرزائیاں کو علاج نہیں کروانا, اس اسپتال جو علاج نہیں کروانا, اس سے موت بہتر ہے بجائے اس کے کہ مرزائی سے تم علاج کرواؤ. لیکن کبھی ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے نا, جتنے ایمان دا مسئلہ ہوئے نا, جی عقیدہ ختم نبوت دا مسئلہ سی. مناظر اسلام شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ, جس علاج جس ہسپتال زیر علاج سر مسلمانوں دا سی, تے دسیا گیا پر ڈاکٹر تہاڈا مرزائی ہے جڑا تانوں آ کے ایتھے اسپتال علاج کرے گا, ڈاکٹر مرزائی. لہذا تو چلا جانا چاہیے. تساں تا مرزے دے خلاف دعوت مبالغہ دیتی ہوئی ہے تے کتے کوئی ویسا مسئلہ نہ بن جائے. مرزائی کوئی ڈاکٹر حرکت نہ کرے, کوئی زہر دا ٹیکہ نہ لگا دے, تو انہوں شہید نہ کر دے. فرمایا پہلے تو میں ٹر جانا, ہوں نہیں جانا. ہوں پیغمبر دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے. مرزائی ڈاکٹر یہ تھے میں ٹیکہ بھی لگا دے نا ظاہر دا, تاں بھی میں موت نہیں آ سکتی. اس واسطے کہ مرزے دے جھوٹے ہونے شک ہوئی. جب تک مرزا نہ مرے مینوں موت نہیں آ سکتی. اور پھر ایویں ہی ہویا تو میں بھی کدے کدے میرا بھی دل کرتا پا کوئی مرزائی میرے نال بھی چا مبالغہ کرے تو ساڑی کوئی زندگی بات جاوے. کوئی مناگر میرے سے آج بھی میں دعوت مبالغہ پیش کرتا ہوں. شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ کا روحانی فرزند ہوں. چنیوٹ میں بیٹھا ہوں, اس اجلاس میں اس اجتماع میں اس گراؤنڈ میں گفتگو کر رہا ہوں, جس گراؤنڈ میں 20 مارچ 1987 کو میں نے علامہ شیر کے سامنے بیٹھ کے تقریر سنی تھی. آج مجھے وہیں پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ سعادت کی بات ہے. تو آئیے سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں. آج بھی اگر کوئی مرزائی کہے نا, مجھے یہ تھا جناب یہ بات طے کر لے کہ اگر مرزا جھوٹا ہوا تو میری زندگی, توجہ ہے ماشاءاللہ, مرزے کے نبی ہونے پر, جھوٹے ہونے پر, قذاب ہونے پر, دجال ہونے پر مجھ سے وہ مبالغہ کر لے. میں کہتا ہوں مرزا قذاب ہے, دجال ہے, وہ اپنے عقیدے کے مطابق جو اس کو کہتا ہے وہ کہہ لے. کہنے کے بعد طے کر لے کہ جو 100 سال تک جیتا رہے گا وہ سچا ہوگا. میرا ایمان اور یقین اگر 1000 سال بھی کوئی مجھ سے طے کر لے, مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ جھوٹا نہ مرے. کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا. یہ طے ہمارا عقیدہ ایمان کا مسئلہ ہے. حضرت روپڑی رحمت اللہ نے تصویر کڈی مرزا قادیانی دی اور فرمان لگے اینج کر کے کہ یہ ہے مرزا, تے تسی دسو اے سونا ہے یا میں سونا. بندے کہنے لگے روپڑی صاحب سونے تے تسی ہو. فرمایا جی سونے تے نبی تو ہوندا جڑا سونا ہوے, دسو اونوں ہونا چاہیے سی یا مینوں ہونا چاہیے سی. یہ تو دجال ہے, قذاب ہے, بدصورت ہے. اور مرزائیاں دی خوبی ہے, نہ دے نبی جتنا گالی دے انہوں اتنے خوش ہوندے. تسی کھا لو کسی مرزائی کے سامنے بہ لو مرزا قذاب ہے, دجال ہے, چپ کر کے بیٹھا رہے گا. بھلا ساڑھے محبوب دے خلاف کوئی جملہ کہہ کے ویکھے تے سے. یہی ہوتا ہے نا سچے نبی کے ایمان اور غیرت ہوتی ہے نا دل میں. جھوٹے کی یہی ہے, ان کے سامنے برا بھی کہہ لیتے ہیں, بالکل ایویں ہی ہوئے گا. سنیے قرآن پاک. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. سبحان اللہ. تھوڑی توجہ ہے ماشاءاللہ. میں بڑا روک روک کے تقریر کر رہا, رسالہ میرے سامنے پیا, کئی باری میرے کچھ آیا گیا لیکن میں انہوں سنبھال کے رکھا. توجہ ہے ماشاءاللہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوندا ہے جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے. مرزا سب تو بدصورت ہے, سارے مرزائیاں تو بدصورت ہے, سب تو بدصورت ہے, شکل دی منحوس ہے. ویکھ لو جا ایسا انسان جڑا بدصورت ہوئے, اپنی قوم اندر سب تو زیادہ بدصورت ہوئے. آج کل ایک مولوی دی شکل ہو بہونج دی, تمہیں پتہ ہے وہ مولوی کیڑا ہے؟ تو میں بعد ہی پوچھ لیا جی میں 100 روپیہ دے کے نا بعد باہر نکل کے ایسے تو نہیں رہتا سڑا. ما کان محمد
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نبی ہوندہ ہے جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ خوبصورت نے سجدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ایک آسمان دا سورج ایک میرا محمد مصطفیٰ سورج نے فرما آسمان دا سورج سویرے چڑھدا ہے شام نو غروب ہو جاندا ہے ایک میرا سورج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جویں دن نو چمکدے نے اس تو زیادہ رات نو چمک رہا نے. پیغمبر علیہ السلام پیغمبر جڑا ہوندا ہے اپنی قوم تو سب تو زیادہ خوبصورت ہوندا ہے. مرزائیت نو دعوت دیاں گا اسلام قبول کرن دی دعوت دیاں گا جے اسلام قبول نہیں کر سکدے. غور کرو اپنے عقیدے تے اپنے نظریے تے کس نو تساں نبی منیا کنو اپنا تساں رہبر منیا ہے. جڑا سب تو زیادہ بدصورت ہے نبی ہوندا ہے جڑا خوبصورت ہوے نبی ہوندا ہے جڑا حسین ہوے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دی ہتھیلی اُتے میں ہاتھ رکھیا انج محسوس ہوندا سی اتنا ریشم بھی کوئی نرم نہیں جتنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ہتھیلی مبارک نرم سی. پیغمبر وجود دے لحاظ کامل ہوندا ہے وجود دے لحاظ پیغمبر کامل ہوندا ہے. پیغمبر دا ذہن عقل مبارک جڑا ہوندا ہے کامل ہوندا ہے. پیغمبر دی اکھاں مبارک کامل ہوندیاں نے. پیغمبر دے کان مبارک ناک مبارک ہونٹ مبارک زبان مبارک پیغمبر دے ہاتھ مبارک پیغمبر دے پیر مبارک پورا جسم مبارک ہوندا ہے. پورا جسم اعلی ہوندا ہے پورا جسم اکمل ہوندا ہے کامل ہوندا ہے. او دے اندر کوئی زہری نقص عیب نہیں ہوندا جسم دے اندر. لہذا مرزے دا ایک اکھ دا ہونا دوجی اکھ دا خراب ہونا ہی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دیتی ہے لوگو ویکھ لو 1400 سال اندر مرزائیو جڑا تساں نبی دا انتخاب کیتا ہے او بھی کذاب تے ہے ہی ہے لیکن القانا بھی ہے. یعنی جسم تے ویکھ لیندے حسن تے ویکھ لیندے وجود تے ویکھ لیندے اکھاں تے ویکھ لیندے. بندہ قربانی خریدن تو پہلے بکرے دی اکھاں ویکھ لیندے بکرے دی اکھاں ہی بندہ ویکھ لیندا بے یا او نبی بنان لگے سو پہلے کم تو اکھاں تے ویکھ لو اج دے اکھاں ٹھیک نہ ہون او تے قربانی لگدا ہی نہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک اے محبوب پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تانوں رسول بنایا. رسول ہوندا ہے جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوے. رسول ہوندا ہے جنوں کون بنائے رسول اچھی بولو کون بنائے جڑا اپنے آپ نو بنائے رسول نہیں ہوندا جڑا اپنے آپ نو بنائے وہ نبی نہیں ہوندا. نبی ہوندا ہے جنوں اللہ بنائے. یا ایھا النبی انا ارسلناک اے محبوب اساں تانوں بنایا. قرآن دا دوسرا مقام فرمایا انا اعطیناک الکوثر اے محبوب اساں ساقی کوثر تانوں اساں بنایا ہے. تیسرا مقام علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب جی تواڈے ذکر نو اساں بلند کیتا ہے. چوتھا مقام فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. محبوبہ اسی دیاں گے اتنا تسی راضی ہو جاؤں گے. رسول ہوندا ہے جنوں شان اللہ عطا کرنا ہے. رسول ہوندا ہے جدے بعثت اللہ تعالی فرمانا ہے. رسول ہوندا ہے جنوں شان مقام صفات اللہ عطا کرنا ہے. پنجواں مقام فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. رسول ہوندا ہے جڑا ہر قسم دے نقص تو پاک ہوندا ہے. رسول ہوندا ہے جڑا نقص تو پاک ہوندا ہے. رسول نو بڑا بنان والا کون اونچی بولیے رسول نو رسالت دیون والا کون. فرمائے مقام شان اللہ عطا فرماندا ہے. رسول سونا ہوندا ہے خوبصورت ہوندا ہے. رسول ہوندا ہے جنوں بنان والا اللہ ہوے. رسول ہوندا ہے جڑا نقص تو عیب تو گناہ تو پاک ہوے. جڑا گناہ کرے او رسول بولو گناہ جڑا کرے او رسول نہیں ہوندا. جدی بات غلط نکلے رسول نہیں ہوندا. جدی بات جھوٹی نکلے رسول نہیں ہوندا. انہیں کیا سی کہ میرا نکاح ہوئے گا ایک عورت نال ایک عورت دے اوتے دل آ گیا کیس دا قذاب دا
ایسا نبی ہے جدا عورت تے دل آ گیا بندہ کوئی بندہ شریف ڈھونڈ کے بنا لینا ہے بنا نہیں جو ہے محمدی بیگم عورت گزری ہے محمدی بیگم اس تے دل آ گیا مرزا قادیانی دا مرزا کہنے لگا ادھر میرا نکاح ہوئے گا نکاح دل اندر خواہش پالدا رہا حتیٰ کہ مر گیا ملعون نکاح ہویا محمدی بیگم اگا نکاح کر گئی کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ مناظرہ سلسلہ سرگودا دے فروقہ بستی دے اندر روپڑی رحمت اللہ علیہ کئی دن مناظرہ فرماندے رہے تمام مسالک امت مسلمہ والوں مناظر دیئے سے حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے باقی سارے دوسرے طرف مرزائی سے مسلمان جتنے سن بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب نے متفقہ حضرت روپڑی رحمت اللہ مناظر دا انتخاب کیتا دوسرے کئی دن مناظرہ ہوندا رہا کئی مربی آندے رہے مناظرہ کرتے رہے روپڑی رحمت اللہ علیہ میدان کے اندر کھڑے رہے اور جب گئے حضرت روپڑی رحمت اللہ مناظرے لی فروقہ بستی میں ایک بھی مسجد اور ایک اہل حدیث نہیں تھا اور آج اسی بستی میں 5 مساجد اہل حدیث کی ہے حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ کی قربانی اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ مناظرے کے لیے تشریف لے گئے مناظرے اندر بات چل نکلی فرمایا آن لگے مرزا تھوڑا جھوٹ بولتا سی وہ آندا سی نکاح ہوئے گا میرا محمدی بیگم نال وہ نکاح ہونا ثابت نہیں ہوتا جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا ہے مرزا مربی اٹھ کے کہنے لگا ایتھے نہیں ہویا اتھے ہو جائے گا یہ دنیا چ نہیں ہویا تو کوئی ضروری تو نہیں پشین کوئی اتھے پوری ہو جائے قیامت نو پوری ہو جائے گی روپڑی صاحب فرمان لگے تیری ایک گل بھی قبول ہے لیکن محمدی بیگم نے مرزے نو نبی منیا نہیں جڑا مرزے نبی نہ منے بقول مرزا وہ مسلمان نہیں جڑا مسلمان نہیں بقول مرزا ہو جائے گا جہنم اندر تے محمدی بیگم نے انہوں نبی منیا نہیں ہو جائے گی جہنم اندر توڑا مرزا جائے گا جنت اندر نکاح کے میں ہوئے گا یہ نکاح کرنا ہے تے برات لے کے جانی پائے گی کتے اچھی بو روپڑی صاحب فرمان لگے جی نکاح کرانا ہے مربی تے پھر برات لے کے جانی پائے گی اچھی بولو کتے ذرا پیار نال بولو کتے جہنم اندر تے مرزا مربی غصے جا کے آنا لئی جائیں گے روپڑی صاحب فرمان لگے لئی تے جاؤ گے تے جو سورے نے اتھے ہی رکھ لیا لئی تے جاؤ گے جی سورے آگے بس چلو آیا انہوں 4 دن رکھ لئیے بیودے جو آیا ہے تینوں کو روٹی شوٹی پانی کھوا لئیے خدمت کر لئیے ساڑھے کول جے آیا ہے مرزا قادیانی جھوٹ بولتا رہا ہے جھوٹ بولے نے کئی جھوٹ بولے نے تے جھوٹا ہونا ثابت ہے بلکہ میں مرزائیاں نو کہاں گا کہ جس نو تسی گناہ دے ہو ساڑھا تعریف چھوڑ دو جس نو مرزائی مذہب دے مطابق گناہ کیا جاندہ ہے کوئی مرزائی اپنے مذہب دے مطابق چیز نو کہے یہ گناہ ہے ساڑھے نزدیک یہ گناہ ہے اس گناہ نو چٹ دے لکھ کے لے آوے جو وہی گناہ مرزے اندر موجود نہ ہوئے تو کبھی ہم ممبر پہ نہیں چڑھے ہر وہ گناہ جس کو مرزائی کہتے ہیں یہ گناہ ہے وہ مرزے میں موجود ہے ہمارا نبی فقد لبست فیکم عمرا فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون نبی علیہ السلام نے اپنی ذات نو پیش کیتا مکے والوں فقد لبست فیکم عمرا مرزا تے ایک دن نہیں پیش کر سکتا ادا بیٹا آپاندہ رات نو کئی خدمت واسطے مستورات او دے کمرے چ رہندیاں سن مٹھیاں بھردیاں سن حضرت صاحب جڑا غیر مارما عورتاں کول مٹھیاں بھراندا ہے بولو نبی کے تو ولی بھی نہیں ہو سکتا کوئی شے نہیں ہوندا او انسان درندہ ہوندا ہے انسان نہیں ہوندا تسی نبوت دے درجے تے فائز کردے ہو نبی کون ہوتا ہے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر موجود پاروں دروازہ کھٹکے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں میں دروازہ کھولیا وے کہ خاتون آئی آندی ہے میں محبوب علیہ السلام دیوتے ایمان لے آنا چاہنیاں مسلمان ہونا چاہنیاں کلمہ پڑھنا چاہنیاں بیعت کرنا چاہنیاں میں انہوں اپنے کول بٹھا لے کے پردہ لٹکا دیتا
ہے نبی علیہ السلام دے حجرہ پاک اندر ایک چادر پردہ لٹکیا ہوندا سی جے مرد آ جاندے حضور نوں ملن واسطے ملاقات لئی صحابہ حضرات تشریف لے آندے محبوب علیہ السلام اس پردے دے اس طرف ہو جاندے صحابہ بیٹھ جاندے ام المومنین رضی اللہ تعالی پردے دے پیچھے پردے اندر چلیاں جانیاں جے مستورات آ جانیاں تے اما جی عائشہ کول بیٹھ جانیاں نبی علیہ السلام پردہ لٹکا دیندے آپ پردے دے پیچھے ہو جاندے او خاتون آندی میں پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا ہے بیعت کرنی ہے فرما نبی علیہ السلام اس چادر دے پیچھے پردے دے پرلی طرف آپ تشریف فرمانے اگر تو بیعت کرنا چاہنی ہے کر لے عورت نے سمجھے آگے بیعت واسطے ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھنا ضروری ہے نبی علیہ السلام والے عورت نے پردے دے مگروں چادر دے مگروں ہی کر کے ہاتھ بڑھائے نبی علیہ السلام وال اما جی عائشہ فرمان جدوں اس نے ہاتھ پیغمبر وال کیتا محبوب بولے فرما عائشہ اس عورت نے مخاطب نہیں کیتا واہ حیا پیغمبر دا واہ عزت پیغمبر دی واہ عصمت پیغمبر دی فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون نبی کتنا معصوم ہے نبی کتنا پاکیزہ ہے نبی کتنا گناہ تو پاک ہے نبی کتنا غلطی تو پاک ہے پیغمبر دی ذات کتنی معصوم ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی اس عورت نو کہو اپنا ہاتھ پیچھے کرے میں محمد غیر عورتاں دے ہاتھ ہوتے ہاتھ نہیں رکھیا کردا پیغمبر معصوم ہوندا ہے پیغمبر معصوم ہوندا ہے گناہاں تو پاک ہوندا ہے غیر عورتاں دے نو مس پیغمبر اللہ دا نبی جڑا ہے وہ نہیں کردا ہوندا ایک اور عورت آئی عرض کردی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر بیمار ہے تانوں یاد فرما رہے آؤ ساڈے گھر اندر دعائیں فرما دو میرے شوہر نو کوئی دم فرما دو کوئی دعا کر دو بیمار ہے تانوں یاد کر رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو چلی جا تے میں آ جاواں گا عورتاں دی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نال ہی لے کے جانا ہے فرما نہیں تو چلی جا میں آ جاواں گا واں دی میں نال لے کے جاں گی محبوب فرما دے تیرا شوہر اوہی ہے جدی اکھ دے اندر سفیدی تیرا شوہر اوہی ہے جدی اکھ دے اندر سفیدی ہے اکھ دے اندر سفیدی ہے عورت آندی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر تے ٹھیک ہے اودی اکھ اندر کوئی سفیدی نہیں فرما جا دیکھ تیرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی ہے عورت دوڑ پڑی لگتا ہے میرے آن تو بعد میرے شوہر دی اکھاں خراب ہو گئی نے گھر دوڑی ہے جا کے ماں اپنے شوہر دی اکھاں نو چیک کر رہی ہے اکھاں تے ٹھیک نے حضور فرماندے سن تیرے شوہر دی اکھاں سفید ہے اجے اکھاں ویکھ کے رہی ہے مگر محبوب تشریف لے کے دروازہ کھٹکایا عورت نے دروازہ کھولیا یا رسول اللہ میں تے تہاڈی بات سن کے جلدی دوڑی کہ میرے شوہر دی اکھاں خراب ہو گئی ہیں اکھاں تے ٹھیک نے اکھاں کوئی سفیدی نہیں آپ نے فرمایا اللہ دی بندی ہے ہر اکھ دے اندر سفیدی تے ہوندی ہے یا رسول اللہ پھر تساں مینوں کیوں بھیجیا فرمایا تو اصرار کر رہی سے کہ میں نال چلاں میں غیر عورت نال گلیاں وچ نہیں چلیا کردا ہوں پیغمبر معصوم ہوندا ہے پیغمبر پاک ہوندا ہے پیغمبر معصوم ہوندا ہے پیغمبر پاک ہوندا ہے کوئی مرزائی جڑا اپنے محدث نو اپنے مسیح موعود نعوذ باللہ جڑے دعویٰ کردا رہیا ہے کہ میں نبی ہاں تے میں اے درجہ مقام کوئی ہے مرزائی جڑا اودی عصمت نو ثابت کرے او دے گناہ تو پاک ہونا ثابت کرے گناہگار اسی ثابت کرنے خطا کر اسی ثابت کرنے شرابی اسی ثابت کرنے زانی بدکار اسی ثابت کرنے جھوٹ بولنا اسی ثابت کرنے لعین ہونا سی ثابت کرنے پھر سنیے نبی کون ہوندا ہے فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون نبی گناہاں تو پاک ہوندا ہے معصوم ہوندا ہے مرزا گناہگار ہے مرزا خطا کار ہے مرزے دے اندر ہر عیب تے ہر نقص موجود ہے لہذا نبوت دے معیار دا نہیں نبوت دے مقام تے آن دے لائق نہیں انہوں عام انسان کہنا گناہ ہے ولی کہنا گناہ ہے انہوں مولانا کہنا گناہ ہے انہوں صاحب کہنا گناہ ہے انہوں ہر عزت احترام دینا گناہ ہے یاد رکھیے مرزائی عام کافر نہیں مرزائی مرتدین دے اندر داخل و شامل نے مرزا مرتد ہویا اسلام تو مرتد ہویا اسلام چھوڑ کے اس مذہب اختیار کیتا ہے اسلام نو چھوڑ کے نبوت اس نے دعویٰ کیتا ہے مرتد ہو گیا ہے او دے منن والے ابدار ہے مرتدین دے اندر آ گئے نے اور واجب القتل نے مرتد دی ہے یہ سزا ہے کہ واجب القتل نے سرطن سے جدا جڑے گستاخ رسول
رسول دی سزا ہے، بولو وہی مرتد دی سزا ہے، جنہیں دین نو قبول کیتا ہے پھر کفر کیتا ہے وہ مرتد دی سزا قتل ہے۔ اسی واسطے تے جب ادغام دین سپیشل تیار کیا گیا اور میڈیا پر لایا گیا، اس کو معروف کروایا گیا، اس سے یہ سزا جناب پورے ملک میں پھیلائی گئی کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ایسی آیات پیش کر کے اس نے ارتداد کی سزا کا انکار کیا ہے تاکہ مرزائیت کے راستہ ہموار کیا جا سکے، ان کی علماء ارتداد کی طرف نہ بڑھے، ان کے مرتد ہونے کی سزا جناب جو قائم نہ ہو جائے، تعین نہ ہو جائے۔ کیوں؟ جب مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا گیا، جس کا حضرت حجازی صاحب ذکر فرما رہے تھے، اس دن کئی دن یہ بات چلتی رہی، علماء یہ چاہتے تھے، علماء کی یہ خواہش تھی، علماء کا یہ فتویٰ تھا، علماء کا یہ ارادہ تھا، علماء کا یہ مطالبہ تھا مرزائیوں کو مرتد قرار دیا جائے، لیکن اس وقت کے حاکم ذوالفقار علی بھٹو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کافر منوا لو، مرتد اگر منواؤ تو پھر تم سزا کا مطالبہ کرو گے، سزا کا مطالبہ ہوگا تو ملک میں بدامنی ہوگی، جب ان کے خلاف قتل و غارت شروع ہو جائے گی، لہذا کافر منوا لو۔ علماء نہیں چاہتے تھے کہ صرف ان کو کافر منوائیں، لیکن جب علماء نے سمجھا کہ یہ بھاگ جائیں گے اور یہ اسمبلی اس انداز میں مرتد نہیں قرار دے گی، تب جا کے کفر پہ علماء راضی ہوئے کہ پہلی بنیاد تو رکھو، کفر تسلیم ہو جائے گا پھر آگے بڑھیں گے۔ تو علماء کرام اکابرین اپنے حصے کا کام کر گئے ہیں۔ آج مرزائیت پھر اپنا سر اٹھا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ڈکلیئر ہونا ہے، اور اسی کا سلسلہ تمہارے علم میں ہوگا کہ پچھلے صدر نے ایک دستخط کروائے تھے کہ کسی کا مسلمان کو آپ نے کافر نہیں کہنا، یہ ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا، صدارتی ایک حکم جاری ہوا تھا، اسی کے اندر یہ سازش جناب طے پا رہی ہے کہ مرزائیوں کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے اور ان کے لیے راستوں کو کھولا جائے، ان کو اقلیت منوایا جائے، ان کو کافروں کے حقوق دیے جائیں۔ حالانکہ عیسائیوں کو اقلیت کے حقوق حاصل ہے، یہودیوں کو اقلیت کے حقوق حاصل ہے، ہندوؤں کو اقلیت کے حقوق حاصل ہے، ہر کافر کو اقلیت کے حقوق حاصل ہے۔ ہم مرزائیت کو اقلیت نہیں مانتے، ہم مرتدین مانتے ہیں۔ ان کی سزا قتل ہے، شریعت اسلامیہ پر فرض ہے، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حکومت کے لیے فرض ہے کہ ان کی شرعی سزا لاگو کی جائے، ان کے ارتداد کو تسلیم کیا جائے، ان کو اقلیت کے حقوق حاصل نہیں ہے۔ عام کافر اور درجے کے ہیں، یہ اور درجے کے ہیں۔ عیسائی کے ساتھ لین دین، معاملات، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا شریعت میں جواز موجود ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے، ہم ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ یہودیوں عیسائیوں اہل کتاب کے مسائل ہیں شریعت میں، لیکن مرزائیوں کی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، مرزائی مرد سے مسلمان بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تمہارے علم میں ہے کہ خاتون نے بہاولپور کی عدالت میں جناب دعویٰ دائر کیا تھا، یہ 1974 سے پہلے کی بات ہے، مرزائیوں کے کافر قرار دینے سے پہلے کی بات ہے۔ اہل حدیث تو اپنی تاریخ کو یاد رکھو، ایک اہل حدیث خاتون ابھی اس ملک میں مرزائی کافر قرار نہیں پائے تھے تو ایک عورت کا نکاح ہوا مرزائی سے، یا مسلمان تھا تو مرزائی مذہب کو اختیار کیا، عورت نے دعویٰ بہاولپور کی عدالت میں کیا کہ یہ میرا مرد ہے، شوہر ہے، مرزائی ہو چکا ہے، میں مسلمان ہوں، میرا اس سے اب نکاح نہیں رہ سکتا۔ علماء اہل حدیث گئے تھے بہاولپور کے اندر، اس عورت کو دلائل مہیا کیے، اس کے وکیل کو دلائل مہیا کیے، ابھی 1974 نہیں آیا تھا، ابھی مرزائی کافر قرار نہیں پائے تھے، تو اس وقت عورت نے دعویٰ دائر کر کے مرزائیت کے کفر کی پہلی بنیاد اس نے رکھ دی تھی جب بہاولپور کی عدالت نے فیصلہ کیا تھا مرزائی کافر ہے، اس کا مسلمان اس عورت سے نکاح فسخ ہے، نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ختم ہو گئے۔ جب یہ فیصلہ ہوا پھر اس عورت کے ساتھ دوسرا نکاح جس نے کیا اسے زمانہ جانتا ہے، محدث العصر علامہ سلطان محمود جلال پور پیر والی شخصیت نے اس خاتون سے نکاح کیا تھا جس خاتون نے مرزائی سے نسخہ فسخ عدالت سے کروائی تھی، اور اس بنیاد پر کروایا تھا، نکاح ٹوٹوایا
مروایا توڑوایا تھا کہ یہ کافر ہے میں مسلمان ہوں، یہ مرتد ہو چکا ہے میں مسلمان ہوں، میرا ایسا بندے سے نکاح قائم نہیں رہا۔ عدالت نے ہم اسلام کے موقف کو قبول کیا، علماء کے موقف کو قبول کیا۔ آج ہمیں پھر آواز تاریخ پکار رہی ہے، ہمیں میدان عمل میں نکلنا پڑے گا، مرزائیت قادیانیت کے راستے کو روکنا پڑے گا۔ یہ ہندو جنب سکھوں کی آڑ میں یہ کرتارپور کے بارڈر جو کھولا گیا ہے تاکہ چند سالوں بعد مرزائی یہاں سے آئیں اور جائیں قادیان یہاں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مرزائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ اس دور حکومت میں آج اہل حدیث و تاریخ آپ کو بلا رہی ہے، اور آج مجھ سے یہ عہد وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے جو بھی قیادت آواز دے گی ہم انشاءاللہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، تسی قدم بڑھاؤ، چنیوٹ والو تسی قدم بڑھاؤ، ہم تسی ودو نا، ہم تمہارے یہ دسن سننے جو بڑھے ہو گئے ہیں تسی وداؤ اسی توڑ پیچھے یعنی تسی علامہ صاحب کو بھی کہا تھا تو نے یہیں پر کرنا بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ بڑھا آگئے تسی دیتے ہی ہو، آؤ پھر بڑھائے قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو نا۔ اس دور حکومت میں مرزائی سر اٹھا رہے، کبھی ایک کو اتارتے ہیں پھر کسی اور قادیانی کو لگا دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں پھر کسی اور کو لگا دیتے ہیں۔ فرانس کے سفیر کو انہوں نے وعدہ کیا ہم 2 مہینوں میں بھگا دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے، نکالا ہے نہیں، اب پھر 2 مہینوں کا انہوں نے ٹائم لیا کہ 20 اپریل تک ہم نکال دیں گے۔ کیا سمجھتے ہو کہ یہ نکالنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ نہیں ہے۔ راتوں رات قانون بدلوانے کی کوشش کرتے ہو سینٹ کے الیکشن کے لیے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ فرانس کے سفیر کو تم نہیں بھگوا سکتے، اسے جان نہیں چھڑا سکتے، اس لیے کہ حرمت رسول کا مسئلہ ہے، پیغمبر کی عزت و عطرت کا مسئلہ ہے۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیے تو پھر یاد رکھو ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں انشاءاللہ من کو نہیں سمجھ رہا، ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ 26 مارچ کو ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ، کچھ بولو ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون جائے گی مہنگائی کے خلاف، پیپلز پارٹی جائے گی اپنے اقتدار کے لیے یا اپنے لیے، ہم جائیں گے انشاءاللہ پیغمبر کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ساڑھا دھرنا ہونجدہ نہیں ہونا، 5,000 لفا وہی پاک نے واپس بھیجو۔ جب ساڑھا دھرنا ہونا ہے تو پھر دھرنا ہی ہونا ہے، تو پھر دھرنا ہی ہونا ہے، تو انشاءاللہ دھر کے آنا ہے انشاءاللہ۔ کہو کیڑا کیڑا جائے گا پھر اسلام آباد؟ جڑا نہیں جائے گا ہاتھ کھڑا کرے، جڑا نہیں جائے گا سارے جاؤ گے، کیڑا جڑا ہے وہ کھلو جاؤ رکھے آ جائے میں انہوں لے جانا ہونے انشاءاللہ۔ ہم آ رہے، اونچی کہو ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ پہلی دفعہ جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ اسلام آباد کا رخ کر رہی ہے انشاءاللہ۔ آپ کا یہ ذہن ہے کہ ہم وقف املاک کے ذریعے مدارس پر قبضہ کر لیں گے، عمران خان سن لو سب کچھ برداشت ہے، مسجدوں کی طرف مدارس کی طرف نگاہ ماڑی نگاہ نہ دیکھنا، ہماری لاشوں سے گزر کے کوئی مسجدوں کی طرف جائے گا، ہماری لاشوں سے گزر کے کوئی مدارس کی طرف جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مسجد مدرسے ہم کنٹرول کر لیں گے، تم نے بنائی ہے، بنائی ہم نے، چندہ ہم نے مانگا ہے، پوری قوم سے، پوری جماعت سے، پورے اہل اسلام سے مساجد کو مدارس کو کھڑا کیے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اپنی تعویل میں لے لیں گے۔ تم اپنی تعویل میں کیوں لوگے؟ مساجد و مدارس اسی طرح محفوظ رہیں گے جس طرح ہم نے بنائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کا کنٹرول کسی گماشتے کو نہیں دیں گے، یہ کنٹرول اہل حدیث کی مساجد و مدارس ہیں، ہم اس میں کسی کو گھسنے اور کسی کے آرڈر اور بار گورنر
گورنمنٹ نہیں لکھنے دیں گے. وہ اور تھے جنہوں نے بار گورنمنٹ لکھنے دیا, ہم ایسا نہیں لکھنے دیں گے انشاءاللہ. مدرسے لے لیں گے, منہ میں ایک مدرسہ تو جا کے لے گئے دربار لو, تو دربار دیتے ہیں سرکاری املاک, ان کو سنبھالو. بابے فریدہ دربار سنبھال, نالے بشرن سنبھال. پہلی دفعہ بدبخت بندہ دیکھا ہے, پہلے سنیا سی پیر جڑے لوگ مرید نہیں لے جاتے, پہلی بار یہ دیکھا مرید پیر نہیں لے گیا. بغیرت نو سارے کٹھے, سمجھ ہی نہیں ہے اسلام کی, دین کی, شریعت کی. تم اسلام کے خلاف بولتے ہو, دین کے خلاف, حیا کے خلاف. مساجد ہم لے لیں گے, مدارس ہم لے لیں گے, اور شہر لینا والی کو نہیں رہی تو کو مساجد رہ گئی ہے. تیرے کو اپنے 16 سنبھالے نہیں گئے, اپنے بندے سنبھالو. 16 کدے گئے نہیں جڑے کل وطن انشاءاللہ کو نہیں نظر آ رہا. تیرے کو اپنے بندے سنبھالے نہیں جاندے, تو مسیطہ سنبھالنے لگا ہے. مسجدیں ہماری ہیں, ہم مسجدوں والوں کی مسجدیں ہیں, ہم ان مسجدوں کی طرف کسی کو نہیں دیکھنے دیں گے انشاءاللہ. چلو گے پھر, چلو گے پھر. آج ہی اسی وقت جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ جا کے بیٹھ جائے گا وہ آگے آ جائے گا. ابھی اسی وقت وہ بندہ جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ دھرنے پر بیٹھے گا, میں بھی بیٹھوں گا, آپ بھی بیٹھیں گے, وہ بندے نکل آئے, پتہ لگے کتنے ہیں. نکلو شاباش, ہوں بندے پھنسے ہو نا, نکلو جی ہم تمہارے ساتھ. انہوں نے تو نام لکھو نا جی, نام لکھو انہوں نے جنہ جنہ فقد لبس, جنہ جنہ آمنا آ جاؤ. بیڑا محمد والا, بیڑا محمد والا لیندا جے تاریاں, جن جن اسلام آباد جانا کر لو تیاریاں. لکھاؤ نام, لکھو جی نام, جلدی کرو علامہ صاحب نام لکھو نا. اینا جو جڑا غائب ہو گیا انہوں جینا مرنا انشاءاللہ سب کا اکٹھا ہوگا. وہ ہم انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسلام آباد سے اپنے باتیں منوائے بغیر, عمران خان کو بھگائے بغیر واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ. جلدی کرو, لکھو اینا دینا. تسی آندھو اہل حدیث باندھے نہیں, اہل حدیث تو اٹھنا ہی نہیں انشاءاللہ. اینا دے نام لکھو, اسا اسلام آباد جانا ہے. تو لکھاؤ نا جی, تسی اس پاسے میں تقریر نہ دینا کری, تھوڑا نہ اسلام آباد کر سا, ایتھے آ جاؤ پچھا. ہاں اتھے میں راسا تقریر روزانہ راتی سنا سا. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. نبی ہوندا ہے جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے, پیغمبر ہوندا ہے جنہوں کون بناوے پیغمبر, اللہ. رسول ہوندا ہے جڑا گناہاں تو پاک ہوئے, معصوم ہوئے, کون ہے گناہاں تو پاک معصوم, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک. اتنے گناہاں تو پاک, اتنے گناہاں تو پاک, اتنے گناہاں تو پاک. نبی علیہ السلام کہ میں عقیدت محبت ہے کیا کرنا, ساری دنیا نو حکم ہے کہ وہ گناہ دے قریب نہ جائے, گناہ نو حکم ہے میرے محمد دے قریب نہ جائے, گناہ نو حکم ہے میرے پیغمبر دے قریب نہ جائے, گناہ نو حکم ہے میرے مصطفیٰ دے قریب نہ جائے. ایک حدیث سن لو, حبار نامی شخص ہے جنہیں نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ ماریا سی اور اسی وجہ تو زخمی ہوئی آسن. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات اللہ علیہ پیغمبر علیہ السلام کی سب سے بڑی
بڑی بیٹی. پیغمبر کی بیٹیاں کتنی تھی؟ بولو اونچی بولو. بیٹیاں کتنی تھی؟ 4 تھی. رسول اللہ کی بیٹیاں یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک، جویں ازواج مطہرات لئی جمع دا صیغہ بیان ہویا ہے، ایویں و بناتک پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے جمع کا صیغہ بیان ہوا ہے. رافضیو سن لو، قیامت دا دن ہوئے گا پیغمبر دی 3 بیٹیاں تانوں جنت نہیں جان دین گیاں، تمہارے گربان پکڑیں گی. تم نے رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کیا ہے. سن لو اہل بیت ہماری آنکھوں کا تارا ہے. جو اہل بیت کو نہیں مانتا مجھے مسلمان نہیں مانتے. یہ سیدہ زینب ہے، دکھی ہے، خالد نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے. یہ دیکھ قبر اندر مابو اترے، فرمایا یہ میری افضل ترین بیٹی ہے، اس بیٹی میں میری وجہ تو تکلیف پہنچائی گئی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب نو اس نے نیزہ ماریا. پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ہر کافر نو چھڑ دینا ہے، قابل معافی ہے، احبار نو نہیں چھوڑنا. انو جتھے ویکھو قتل کر دو. فتح مکہ دے موقع تے صحابہ کرام فرماتے نے انو پتہ چل گیا، چھپ گیا ہے. اچانک اس نو کسے دسیا یار تو نبی علیہ السلام کو چلا جا، بڑے رحمت للعالمین نے جے تو چلا جائے گا پیغمبر علیہ السلام تینوں کچھ نہیں کہن گے. انہیں مڈا سا ماریا، منہ نو چھپایا ہے. اچانک نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے مڈا سا کھولیا ہے. کہنے لگا محبوب جی بڑے بڑے گناہگاراں نوں معاف کیتا جے مینوں معاف کر دیو. نبی علیہ السلام خاموش رہے، آنکھ مبارک چھکا لئی. ہو سکتا ہے کوئی صحابی اٹھے اس نو قتل کر دے، کیونکہ میں جو کیا ہویا ہے جتے وے کوئی باہر نو قتل کر دے ہو. ابو کچھ دیر انتظار کرتے رہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی اس واسطے نہ اٹھے کہ جے مروانا ہویا قتل کروانا ہویا پیغمبر دوبارہ حکم ارشاد فرمان گے. اسی اس انتظار اسا پیغمبر حکم کرن گے مار دیاں گے، کیونکہ محبوب دی محفل مجلس اندر آیا ہویا ہے. پتہ مناسب فیصلہ کی ہوندا ہے. محبوب علیہ السلام نے کچھ دیر بعد نگاہ اٹھائی، فرمائے باہر جا تینوں میں معاف کیتا ہے. جدو معافی مل گئی ہے واپس پلٹ گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدو میرے سامنے آیا سی تو دل مڈا سا کھولیا تو سا پہچان کے مارے ہاں کیوں نہیں. میں جو کیا سی جتے وے کو قتل کر دو، اسی واسطے تو میں انتظار کر رہا سا یا رسول اللہ. اسا سمجھا دوبارہ حکم کرو گے تے تاں قتل کرنا ہے، اسا اس واسطے قتل نہیں کیتا. یہ تو سا مروانا سی، توجہ کرنا، جے تو سا مروانا سی، جے تو سا قتل کروانا سی. محبوب علیہ السلام نے عرض کر لگے صحابہ جے یا رسول اللہ تسا قتل کروانا سی آہستہ جہا تسی عقد اشارہ فرما دیندے اسی قتل کر دیندے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو جڑا نبی ہوندا ہے وہ عقد اشارے نال بندے نہیں مروایا کردا. پیغمبر کسے نال دھوکا نہیں کیتا کردا، پیغمبر کسے نال غلط بیانی نہیں کیتا کردا. پیغمبر معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے. مرزے اندر ہر نقص موجود ہے، ہر گناہ موجود ہے. میں دعوت دیتی ہے کہ مرزائیت جنہوں گناہ سمجھیے ہر وہ گناہ مرزے دے اندر موجود ہے. آئیے پیش کیجئے اسی مرزے دے اندروں ثابت کرنے اے بھی گناہ موجود ہے، اے بھی گناہ موجود ہے، اے بھی گناہ موجود ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیغمبر سے راجہ منیرہ سورج چمک دویا. سورج جدو سورج چڑھ جائے پھر کہتے اور نبی دی لوڑ، اور نبی دی لوڑ نہیں رہتی. جوانو جڑے میری آواز دے ہتھے تشریف لے آئے ہو اپنا نام لکھوا دیجئے، اپنا ریکارڈ محفوظ کروا دیجئے. جماعت لئی، مسلک لئی، عزت ختم نبوت لئی انشاءاللہ لڑیں گے جس طرح لڑنے دا حق ہوندہ ہے. لڑیں گے انشاءاللہ جیسے لڑنے کا حق ہوتا ہے، نکلیں گے جیسے نکلنے کا حق ہوتا ہے. نکلیں گے اور جہاں سمجھ لینا یہ عقیدہ ختم نبوت تحفظ نکلنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اتنی سعادت ہے نبی علیہ السلام دی ذات دے بارے اسلام اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے. ادب کا، احترام کا، پیغمبر کی ذات کے بارے میں ذرہ توہین، ذرہ تنقیص اسلام برداشت نہیں کرتا. لکھا ہے محدثین کرام نے اگر نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک کا ذکر ہونا، تھوک مبارک کا لکھنے لا یہ میری بات
محدثین لکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے تھوک مبارک کا ذکر ہو، بندہ مجلس میں محفل میں بیٹھا ہو، تھوک کا ذکر آئے نا، لعاب کا، تھوک کا، بلغم کا ذکر آئے تو بندہ کہنا ہے یار کھانے پینے کا وقت ہے، مجلس میں بیٹھے، اب کس قسم کی بات کر رہے ہیں، تھوک کی بلغم کی بات کر رہے ہیں، یہ بات نہ کریں۔ محدثین نے لکھا ہے اگر پیغمبر کے تھوک مبارک کا ذکر ہو رہا ہو، اب کے لعاب پاک کا ذکر ہو رہا ہو اور کسی کے بندے کے دل میں تھوک مبارک پیغمبر کے واقعہ حدیث سن کے کراہت آ جائے، پھر بھی وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اتنا حساس ہے معاملہ پیغمبر کی عزت کا، حرمت کا۔ جانتے ہو یہاں تو نبی علیہ السلام کی ذات کی شان کی مقام کی رائے روز توہین ہوتی ہے، اور توہین کرنے والے آج ایوانوں کی جناب محلوں میں بیٹھے ہیں، سن لیجیے یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ ہم تو پہرے دار ہیں، اللہ کی قسم محفل لگی ہوئی ہے الدرر الکامنہ، امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الدرر الکامنہ، عربی زبان میں اس کتاب میں امام ابن حجر نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہودی عیسائی مسلمان اکٹھے محفل و مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک عیسائی نے حضور کی شان کے خلاف کوئی بات کہی، قریب یہ قلعے پر کتا بندھا ہوا تھا، صحیح سند سے یہ واقعہ موجود ہے، کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، رسی توڑانا شروع کر دی، حتیٰ کہ رسی توڑوا کے اس بندے کی طرف بھاگا، بندوں نے اٹھے اور کتے کو پھاڑ لیا، پھاڑ پھوڑ کے باندھ دیتا، کہنے لگے یار تو حضور دی توہین کی تھی تیرے خلاف کتے نے بھونکیا، کتا تاں تیرے والا آیا، اسے کتے نے کی پتا حضور کون ہے، حضور دی شان کیے، یہ ویسے اتفاقی ہویا ہے۔ انہیں پھر دوبارہ الفاظ دہرائے، کتے نے پھر رسی توڑوائی اور چھلانگ ماری، اس کی گردن میں منہ ڈالا، اس وقت چھوڑا نہیں جب تک گستاخ مر نہیں گیا۔ کتا بھی نہیں برداشت کرتا پیغمبر کی توہین۔ اور دوسری بات اس واقعے سے ایک اور بھی ہے، تم جاؤ گھروں میں بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، اللہ اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کتوں سے بھی کروا لے گا۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں اور اہل حدیث ہیں، ہمارے چیتے جی مرزائیوں کو ہم سیٹوں پر پہنچا دو، تم حضور کے گستاخوں کو جانتے ہو مرزا کون ہے؟ اہل بیت کی توہین اس بدبخت نے اتنی کی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں اس نے بکواس لکھی ہے، کہتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گودی میں خواب میں کئی مرتبہ سویا۔ اتنا جھوٹا انسان، قذاب انسان ہے، اتنا ملعون اور گستاخ انسان ہے، کہتا ہے تم حسن و حسین کو لیے پھرتے ہو، ہر وقت میری جیب میں 100 حسین رہتا ہے، جو حسین کام نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم حسین ابن علی سے محبت کرنے والے، آل رسول سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے پیار کرنے والے، جو اہل بیت کو نہیں مانتا توہین کرتا ہے، مرزے کو پوچھ پڑھ کے دیکھ لو۔ میرے شیوخ نے بیان کیا رب کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، کوئی ذات اس بدبخت سے محفوظ نہیں رہی، اور تم ان کو اعلیٰ عہدوں پہ پہنچاؤ اور کہو کہ ہم اس قانون کو بدل دیں گے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ٹماٹر 600 کے کر دو کلو، برداشت ہے، پیغمبر کی عزت کے خلاف کوئی جملہ برداشت نہیں ہے۔ پاکستان ہمیں بہت عزیز ہے، یہ بھی ہماری بات لکھ لو، پاکستان ہمیں عزیز ہے، پاکستان ہمیں پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ پھر لکھ لو ہماری بات، پاکستان ہمیں پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، لیکن نبی کی عزت سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ سارا جہان بعد میں ہے، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی رہے، اصحاب رسول کی توہین ہوتی رہے، اور تم کہو کہ تم چپ رہو، خاموش رہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہم اسلامی اقدار کی، مساجد کی، مدارس کی، اہل علم کی، اپنے علماء کی، اولیاء کی، پیغمبر کی ذات، عزت اور حرمت کے دفاع کے لیے ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ ہی بولو، ہم آ رہے ہیں۔ سارے ٹور پہ بھی اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ 313 چنیوٹ چوئی ہو جانے انشاءاللہ۔ دیکھ لو اتنے مرنا رہنا پینا، اتنے چھولے کھانا پینا، بادام کھا کے وقت گزارنا پینا، کھجورا کھا کے وقت گزارنا پینا، شلا شول کھانے پینے، وہاں سو شاسو گیس بھی ہوتی ہے، برداشت کر لو گے، چنے برداشت کر لو گے، بھوک اگر برداشت کرنی پڑی
کبھی اس طرح بھی منظر آ جاتا ہے پیغمبر کی عزت اور حرمت کے لیے. انہوں نے تبوک میں صحابہ کو بلایا, فرمایا مک گئے جے سارا کچھ, خوراک راشن ختم ہو گیا جے, اللہ کی قسم تب ہم تک دین پہنچا ہے, ہم نے تو دین کے لیے کچھ نہیں کیا. صحابہ نے اونٹوں کو ذبح کر کے اوجری میں جو پانی محفوظ تھا نا وہ پی کے جان بچائی. اوجری کے اندر نچوڑ کے نا گوبر کو, جو اس میں پانی تھا نا وہ پیا صحابہ نے. اسلام کے لیے تب تک پہنچا ہے ہم تک اسلام, تب تک یہ عقیدہ ہم تک پہنچا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ خوراک ختم ہو گئی. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ پیچھے وقت ہے, پیچھے سکول کھلے ہوئے, پیچھے معاملات نے, گھر میں بال بچے بھی ہوتے ہیں خرچ نہیں, سب کچھ حضور کی عزت پہ قربان ہے. کبھی اس طرح بھی نکلنا پڑتا ہے, کبھی سن لو. نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا خواتین کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی, مرم پٹی کے لیے جہاد میں کچھ جاتی تھی. ایک عورت کو کہا, بوڑھی عورت تھی بڑی عمر کی, آپ نے بھی جاننا ہے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے کو 2 بکریاں کھارے, 2 سلائیاں میرے جد نال کوئی چیز اندیاں بندیاں, کوئی دریاں, کوئی کھیس, کوئی چادرہ میں بناتی ہوں, 2 سلائیاں ہیں میرے گھر میں, اور میرے گھر پہ شاید کوئی نہیں, تو انہوں کون سنبھالے گا. فرمایا جانا ہے, ٹھیک ہے یار. گھر سے نکلیے تو کہنے لگے کنڈی ماری گھر دی, یا اللہ تیرے نبی کے کہنے پہ جا رہے ہو, بکریاں تو آپ ہی سمجھ. تو سلائیاں میری پہیاں نے, بکریاں پہ نے دی حفاظت کری, یہ تیرے حوالے سے میں جا رہا. جب تک واپس نہیں آئی بکریوں کو فرشتے پٹھے ڈالتے رہے. ایمان پیدا کرو, غیرت پیدا کرو, حمیت پیدا کرو, کچھ نہیں ہوتا. اللہ پچھلوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا, تمہاری عزتوں کی اللہ حفاظت کرے. اس لیے نبی علیہ السلام جو اللہ کی راہ میں جائے مجاہد, اس کے پیچھے اگر کوئی بیوی بیٹی کے ساتھ خیانت کرے اس کے اتنا ہی گناہ ہے جتنا ماں کے ساتھ بدکاری کا گناہ ہے. کیونکہ وہ مجاہدین ہیں, ان کی حرمت کا انہوں نے پچھلوں نے خیال رکھنا تھا, انہوں نے ان کی خیانت کی ہے. مجاہدین کی جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے, آپ نے اللہ کی راہ میں جاننا ہے. واپس آئی نہ عورت, دروازہ کھولیا, ہاں تے کہ بکری ایک کوئی نہ, سلائی ہے کوئی نہ. انہوں نے کہا یا اللہ چنگی حفاظت کی تھی, بے تکلفی بھی ایسی ہو رہا آپ کے ساتھ. یا اللہ میری بکری, میری سلائی, دونوں چیزیں واپس کر. کہہ نہیں گئی تھی کہ یا اللہ حفاظت کرنا. لکھا ہے علماء نے, جب اللہ کے ساتھ دعا بھی اسی لیے امر ہوتا ہے نا, حالانکہ اللہ کے لیے امر کیا ہوتا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, ربنا افرغ علینا صبرا. اللہ امر کا صیغہ بندہ بولتا ہے, یہ بے تکلفی کا ایک انداز ہے. یا اللہ میری بکری واپس کر. اور اس وقت تک پھر عورت نے کھانا نہیں کھایا گھر میں بیٹھ کے, جب تک وہ بکری اللہ نے واپس نہیں کی. بکری آئی ہے, اللہ کی راہ میں نکلو تو صحیح. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کھجورا مک گئی ہیں, راشن مک گیا, تو ہوں نہیں کرو روز روز بجائے ونڈ لو. 7 کھجورا سارے نہ آ گئی ہیں, 7 سارے صحابہ نے ونڈ لو. تو 7 ونڈیاں نے, ایک صحابی آنا میرے حصے 7 آئی, میں گیا ہے خراب, میں اگر لبھیاں بھی 7 آئی ہیں تو دے چیئے خراب. حضور نو عرض کرنے بھئی یا رسول اللہ اے وٹا دو نا, تبدیل کر دو. ایک جڑی 7 ٹوٹل ہیں دے وچ ایک خراب آ گئی, پھر میرا حصہ تک گیا. یا رسول اللہ مینوں تقسیم ہوا, تھوڑی تبدیل کر دو. فرمایا جدوں میں تبدیل کر نکلیا نا, حضور کا جب پہنچا نہیں آیت یاد آ گئی, ما آتاکم الرسول فخذوه. رسول اللہ جو بھی دے لے لو, جو بھی دے لے لو. فرماتے ہیں میں رسول کی دی ہوئی کھجور واپس کرنے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا, قرآن کہتا ہے جو دے رسول لے لو. رسول کے ہاتھوں لی ہے, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, خراب ہے جیسی بھی ہے, اس کو لے لیتے ہیں, اس کو کھاتے بھی ہے کیونکہ حضور کے ہاتھ سے لی ہے. فرماتے ہیں میں نے پھر وہ کھجور خراب جڑی ہے وہ کھان لگا. فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب میں پھر کھاتی نا کھجور, وہ صحیح کھجور بھی لذت نہ آئی جڑی اللہ نے وہ لذت پائی. انشاءاللہ نکلو گے تے اللہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا. نکلیں گے پھر کتنے ہو گئے نا بندے؟ 15. یہ نعرے سارے آکھیا ہی بھائی قدم بڑھاؤ, کسی روے نہ 15 ہی آکھیا ہی بھائی. 15 چنیوٹ والوں کافی ہے. اے 15 جے نکل آئے نا تو انشاءاللہ اسی ایویں سمجھو کہ آج اسی پہل پہ کرنے نا, اسی تو 26 بڑی دھور ہے. 15 پر کرتے ہیں تو قطرہ قطرہ پھر بڑھنا ہے سمندر, تو جس طرح سوار نکلنا ہے تو پھر انشاءاللہ نکلنا ہے, تو انشاءاللہ نکلنا ہے, تو انشاءاللہ نکلنا ہے, تو واپس نہ آنا ہے, یا ہم نہیں یا تم نہیں. پھر
انشاءاللہ اسلام کے اقدار کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ، مساجد کی حفاظت کے لیے قانون کے دائرے میں لڑیں گے انشاءاللہ، اقدار اسلام کی حفاظت کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم جا کے اپنی باتیں منوا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ، اسلام کے تحفظ کا انشاءاللہ مضبوط کر کے واپس آئیں گے انشاءاللہ، مساجد و مدارس کے لیے ہماری شرائط جو طے ہمارے علماء کریں گے ہم منوا کے آئیں گے انشاءاللہ، تاکہ آئندہ ہمارے مدارس کے خلاف اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کسی کو جرت نہ ہو کوئی بات کرنے کی۔ یہ مت کہا کرے کہ ہم مسلم لیگ کے لیے جا رہے ہیں یا پی ڈی ایم کے لیے جا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے لیے جا رہی ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لے، ہر جماعت اپنے مقاصد کے لیے جا رہی ہے، اگر وہ ہم نکلے اور وہ ہمارے ساتھ ہوں، وہ اپنے مقاصد کے لیے ہوں، لیکن ان کے مقاصد میں ہمارا مقصد جو ہے پورا ہو جائے، ہماری جماعت مضبوط ہو جائے، ہماری جماعت میدان عمل میں نکل آئے، ہماری جماعت مدارس و مساجد کی حفاظت کا قدم اٹھا لے، ہمارے جانے سے اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہو جائے، ہمارے جانے کی وجہ مساجد و مدارس محفوظ ہو جائے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں، تو ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے جاتا ہے نا، پھر ایک دوسرے کو پاؤں، جب مقصد ایک ہو، معاملہ ایک ہی جگہ پر اڑا ہوا ہو تو سارے اپنے اپنے مقاصد پہ نکلیں گے، لیکن نیت جو ہے کہ مطابق مراد ملے گی، نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ ہم کسی کو بچانے اور بھگانے کے لیے نہیں، ہم انشاءاللہ اسلام کے تحفظ کے لیے نکلیں گے اور ہماری نیت کے مطابق ہمیں اجر ضرور ملے گا، اور نکلیں گے، ہماری بات پھر لکھ لو، ہم نکلیں گے انشاءاللہ۔ نکلو گے سارے، جاؤ گے سارے، وہیں رہیں گے انشاءاللہ، اسلام کی بقا کے لیے وہاں رہیں گے انشاءاللہ، اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے وہاں رہیں گے انشاءاللہ، مرزائیت کے انشاءاللہ ارتداد کے لیے اپنی پوری جان تن من دھن انشاءاللہ لگا دیں گے، اور اس وقت تک رکیں گے نہیں جب تک اسلامی اقدار کی حفاظت کی گارنٹی ضمانت ہمیں نہیں دی جاتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے، منتظمین کا انتظام قبول فرمائے، جو نام لکھے ہیں یہ نام ہم محفوظ کر لیں گے، ان کے ساتھ ان ساتھیوں کے ساتھ تصرف کے ساتھ رابطہ رہے گا، انشاءاللہ ایک گروپ میں ان کو لے آئیں گے، محفوظ رہے گا یہ ان کے نمبر ریکارڈ، اور انشاءاللہ ان کو ساتھ رکھیں گے، اور سارے مل کے ہم انشاءاللہ اسلام کے اقدار کے لیے حفاظت کے لیے نکلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جن ساتھی نے دعا کے لیے کہا اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، یہ ساتھی کی والدہ محترمہ بیمار ہیں شفا عطا فرما، جتنے ساتھی یہاں بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، ہمارا عزیز میاں طیب صاحب ان کے والد محترم فوت ہوئی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ اس کانفرنس کو ہمیشہ آباد رکھ اور ہمیشہ اس کی رونق کو دوبالا فرما دے، اللہ اسلام کی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے ملک کو کرونا سے اور پوری ملت اسلامیہ کو کرونا سے محفوظ فرما، اللہ پوری دنیا کو اس بیماری سے وبا سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو داخلی خارجی جتنے بھی پریشانیاں ہیں اللہ جتنے خطرات ہیں ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی امن کی حفاظت فرما، اسلام قوم ملک کے لیے جو بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما، جو اسلام ملک قوم کے لیے بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما، اللہ ہماری دعائیں اپنی برگاہ میں قبول فرما لے، جنہوں نے بیان کیا سب کا بیان کرنا قبول فرما، جو تیرے دین کی حفاظت کے لیے یہاں آئے قدم قدم پہ رحمت نازل فرما، اللہ دین کے لیے جو آئے ان کے قدم قدم پہ حفاظت فرما، اللہ بخیر و عافیت انہیں ہر قسم کی آفات سے مصیبت سے محفوظ فرما، جتنے بے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما، دل میں جو نیک مرادیں چاہتے ہیں خواہشیں ان کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔